آج عمران خان صاحب نے بے وجہ اور بے تکی قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی جو ہے انہوں نے کی. مرشد یہ بھی پورے مرشد ہیں اور تسی بھی کٹ نہیں ہے کیسے. میری ذاتی گھڑی میں بیچوں جو مرضی کروں, میں تو کوئی نہیں کسی کو جواب دے. تمہاری ایسی کی تیسی, تمہاری اوقات کیا کہ تم مجھ سے سوال کرو. عمران خان کی جو ذات ہے اس کے علاوہ جو بندہ ہے اس کا کوئی دین مذہب فیت کچھ نہیں ہے. آپ بھی سلیکٹڈ ہے عمران خان صاحب اور یہ بھی سلیکٹڈ. اسٹیبلشمنٹ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. میں تو تاڑے کو ہی اپنا کیس لے کے آنا ہے. جنرل عاصم کی بہت تعریفیں سنی ہیں, مجھے ابھی تک کوئی تبدیلی البتہ نظر نہیں آئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا, پریس کانفرنس بیسکلی کی, خطاب نہیں تھا اس مرتبہ. یہ ایکچولی ایک پریس کانفرنس تھی کیونکہ عام طور پہ وہ پریس کانفرنس کا نام تو لیتے تھے لیکن پریس کانفرنس ہوتی نہیں تھی. وہ خطاب خطوب کر کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے پراپر ایک پریس کانفرنس کی, چند سوالات بھی انہوں نے لیے, چند صحافیوں سے انہوں نے سوالات لیے. لیکن مجھے ایک چیز کی جو سمجھ نہیں آئی, مطلب اس پریس کانفرنس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس میں نیا کیا تھا. اس میں کون سی ایسی بات تھی جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں کی ہوئی اور آج اس کو وہ ڈسکشن میں لانا چاہتے ہیں. عام طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک تک کوئی نئی بات پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال میں شاید مجھے جو یہ فیل ہوا کہ اس پریس کانفرنس کا مین مقصد یہ تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے, وہ ذرا تھوڑا سا میڈیا سے ذرا باہر ہیں, اپنی ظاہری بات ہے جو فزیکل پرابلم ہے اس کی وجہ سے بھی. اسی لیے شاید انہوں نے کل بول ٹی وی کے اوپر انٹرویو بھی دیا اور آج آ کے یہ بے وجہ اور بے تکی قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی جو ہے انہوں نے کی. بہرحال اس پریس کانفرنس میں باتیں کیا تھیں میں اس کو آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر میرے خیال میں اینڈ پہ آپ خود بھی فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس کے اندر نیا کیا تھا. ایک چیز بس ہلکی سے مجھے ایک نئی لگی ہے, لیکن خیر وہ بھی عمران خان صاحب کی ایک پرانی ہی خصلت ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں. میں بھی شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ, ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا. پہلے تو انہوں نے آغاز کے اندر جو ہے وہ پورا ایک ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا کہ جی ہمارے دور میں اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے تھے اور ان کے دور کے اندر انڈیکیٹرز بہت خراب ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ملک کا. اور مہنگائی دیکھیں کدھر تک چلی گئی ہے, ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں, آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس تھا. اب نارملی میں نے سیاستدانوں کو, یہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے ہمیشہ سیاستدانوں کو یہ دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے جو انڈیکیٹرز ان کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں یہ اس کو ضرور شیئر کرتے ہیں, لیکن جو انڈیکیٹرز ان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں یہ اس کو شیئر نہیں کرتے. یہ بالکل نہیں بتاتے کہ بھائی جان ہمارے دور میں کیا ہوا تھا, اور اس کا موازنہ جو ہے کبھی نہیں کرتے. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انہوں نے, میں پوائنٹس ذرا سنیے گا, انہوں نے کہا ہمارے جو حالات ہیں قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں 2018 میں تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا تھا. میری کوشش ہے قوم کی تربیت کروں, بڑا ہونے کے ناطے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومت کو امریکی ڈالر نہ ملنے کے باوجود ہم نے معیشت کو ٹھیک کیا. اچھا, ہماری حکومت کو امریکی ڈالر نہ ملنے کے باوجود, مطلب جتنا قرضہ آپ نے لیا وہ ڈالروں میں نہیں تھا, جو آپ کے دور کے اندر جتنے قرضے لیے گئے وہ ڈالروں میں نہیں تھے کیا. انہوں نے کہا ہم نے بیرونی خسارہ سب سے کم چھوڑا. میری پریس کانفرنس کا مقصد رجیم چینج کے متعلق بتانا ہے. جس دن عدم اعتماد آئی اس دن 178 روپے کا ڈالر تھا, آج 250 روپے میں بھی نہیں مل رہا. اچھا, انہوں نے کیا ہے 178 روپے کا انہوں نے انٹر بینک ریٹ اپنے لیے بتا دیا, اور یہاں پہ جب اس حکومت کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اوپن مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کوٹ کر دیا ہے, جبکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ایکچولی انٹر بینک کے اندر جو ریٹ ہے وہ 223-224 روپے کا ریٹ ہے. آج اتوار کا دن ہے, ویسے تو فارکس مارکیٹس بند ہوتی ہے, لیکن کل جب کھلے گا تو 224 یا 223 روپے تک کا ہی ہوگا یہ ریٹ. تو ادھر بھی انہوں نے ڈنڈی مار دی, انہوں نے سیدھا اس کو 250 کے اوپر لے گئے. اچھا, یہ پھر یہ ساتھ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ بھائی جان جب آپ کی حکومت آپ کو ملی تھی تو اس وقت ڈالر 128 کا تھا, اس کو 128 سے 178 پہ لے جانے میں آپ کا کتنا کردار ہے, وہ اس کو ڈنڈی مار گئے. بس انہوں نے کمپیئر کر دیا کہ جناب آنے والی حکومت یعنی موجودہ حکومت جو ہے اس کے مطلب یہ بھی کوئی کم نہیں ہے, مطلب یہ بھی پورے مرشد ہیں. اس میں کہتے ہیں مرشد, یہ بھی پورے مرشد ہیں, پر تسی بھی کٹ نہیں ہے کیسے. ٹھیک ہے, یہ ماننے والی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جب نون لیگ گئی تھی 2018 میں تب انڈسٹری بند ہو چکی تھی, انہوں نے انڈسٹری بند کر دی, کوئی انڈسٹری ساری بند ہو گئی تھی. مطلب یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ. انہوں نے سب سے زیادہ شور مہنگائی کا مچایا ہوا تھا, آج انہی چینل پہ سناٹا چھایا ہوا ہے, بول نہیں رہے, ان کو بس عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہے. میری ذاتی گھڑی میں بیچوں جو مرضی کروں, یہ بھی انہوں نے یہ فرمایا. اچھا, مسئلہ یہ ہے خان صاحب کہ بات اس کی نہیں ہے کہ ذاتی گھڑی, بات یہ ہے کہ آپ نے وہ گھڑی ایک تو خریدی کس طرح, ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کس طریقے سے خریدی ہے. کیا وہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے یا کسی سے پیسے پکڑ کے اس کے بعد وہاں پہ جمع کروائے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے کیونکہ آپ ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر پائے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے, اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ گھڑی آپ نے بیچی کتنے کی اور کس کو بیچی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کھاتوں کے اندر یہ شو کرا رہے ہیں کہ آپ نے وہ گھڑی 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کی بیچی ہے.
جبکہ ایک بندہ سامنے آیا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری گھڑی تقریباً 35-40 کروڑ روپے کی آپ سے لی ہے. تو یہ انکم ٹیکس کا کیس بھی بنتا ہے, یہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنتا ہے کہ اگر وہ گھڑی وہاں پہ بکی ہے تو وہ پیسے وہاں سے یہاں پہ کس طرح آئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پروف کرنا ہے کہ 5 کروڑ 10 لاکھ, اگر آپ کی بات کے اوپر بھی چلا جائے 5 کروڑ 10 لاکھ, تو وہ 5 کروڑ 10 لاکھ آپ کے پاس کہاں سے آئے, جس کی جو رسید ہے وہ کدھر ہے. کیونکہ جس شخص کی آپ رسید دکھا رہے ہیں نا, وہ شخص, اس شخص کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ بھائی جان میں نے تو گھڑی نہیں خریدی. تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ اس گھڑی کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وجہ, یہ کہتے ہیں جی میری گھڑی ہے. ایکچولی دماغ کے اندر یہ ہے نا, دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ میں کسی کو جواب دے, میں تو کوئی نہیں کسی کو جواب دے. تمہاری ایسی کی تیسی, تمہاری اوقات کیا کہ تم مجھ سے سوال کرو. اور یہ جھلک, یہ غرور جو ہے, یہ آگے بھی ابھی آپ کو نظر آئے گا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارے دور میں مائک لے کے لوگوں کے سامنے جاتے تھے, آج کیوں نہیں جا رہے. اچھا, یہ بڑی آگ لگی ہوئی ہے اس بات کی, یہ اب سے نہیں لگی ہوئی, یہ پچھلے 3 سال سے آگ لگی ہوئی ہے. ہر پریس کانفرنس کے اندر, ہر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے دور میں جا کے پوچھتے تھے, ہمارے دور میں جا کے پوچھتے تھے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی آج کے دور میں بھی یہ پروگرامز اسی طرح چلتے ہیں. آج بھی لوگ مہنگائی کی جو چیخیں مار رہے ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. میں نے شروع میں بھی کہا کہ بھائی جان یہ والے بھی مرشد ہیں پورے, مطلب انہوں نے بھی جو ہے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے یہ بھی پھوکے ثابت ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ سے کو بہت بڑھ کے ہیں. لوگ ان کو بھی اسی طرح برا بلا کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کو کہتے تھے, کوئی فرق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بس میرے دور میں مائک لے کے جاتے تھے, آج کے دور میں بھجن مائک باہر نہیں جاتا. آج سارے مائک جو ہے نا وہ دفتروں کے اندر بند ہو گئے ہیں, یہی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بلاول نے شور مچایا, میں مہنگائی مارچ کرنے جا رہا ہوں, وہ اسلام آباد میں کانپے ٹانگ گئیں. آج وہ میڈیا ہاؤسز کدھر ہیں, پیسہ سب کچھ نہیں ہے, اپنے ضمیر بیچ کے چوروں کو نہ بچائیں. اچھا, مطلب ایک تو پیسہ جو ہے نا ہر جگہ پیسہ چل جاتا ہے, مطلب ہر جگہ. آپ اس شخص کی صرف ذہنیت دیکھیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سارے ہی بکاؤں ہیں, میرے علاوہ نا عمران خان کی جو ذات ہے اس کے علاوہ جو بندہ ہے اس کا کوئی دین مذہب فیت کچھ نہیں ہے, وہ سارے ہی چور ڈاکو ہیں. جیڑا بندہ تانوں پوچھے گا, جیڑا بندہ آپ سے سوال کر لے, آپ کے خلاف کوئی بات کر دے, آپ کے خلاف کوئی مقدمے کا فیصلہ دے دے, آپ کے خلاف سیاست کر لے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. بس پیسہ چل گیا, ہر جگہ پیسہ چل گیا. یہ شخص اس ذہنیت سے باہر ہی نہیں نکل سکتا, نو میٹر واٹ ہیپنس. آپ جتنی دیر پی ٹی آئی کے اندر ہیں, آپ جتنی دیر پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتے ہیں, آپ سے بڑھ کے بندہ کوئی نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے, آپ کے سامنے آپ کے عثمان بزدار کی فائل بھی آپ کو لا کے دکھائی جائے تو آپ نے منہ ادھر کر لینا ہے کہ نہیں یہ ہے تو میرا پیارا ہے, تو میرا لاڈلا ہے, تو میرا وسیم اکرم, اینو تو کچھ کہنا ہی نہیں اسی ہے. لیکن جیسے ہی وہ بندہ پی ٹی آئی کی سپورٹ چھوڑ دے یا پی ٹی آئی سے باہر نکل جائے تو دس دو ایس تو پیڑا بندہ ماں نے جمیا ہی کدی نہیں ہے. ہر جگہ ہر بندے کو بس یہی لگائی جاؤ, پیسہ چل گیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی ہمارے دور میں امپورٹڈ مہنگائی تھی, آج جن سے کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے دور میں 150 روپے پہ تیل تھا, اب میں خطرناک چیز بتانے لگا ہوں. اچھا خطرناک, ذرا سن لو جناب. خوفناک بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنا شروع ہو گئی ہیں. یہ قرضے کی کس نے ادا کرنی ہے. آگے ذرا پوچھیں, ذرا میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے ملک کس طرف جا رہا ہے. اور تاڑی مہربانی کچھ کرو, وہی پرانے مسائل, وہی پرانی باتیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح نا, ادھر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. میں تو تاڑے کول ہی اپنا کیس لے کے آنا ہے, میں تو ہمیشہ تاڑے کول ہی کیس لے کے آنا ہے, تسی میرا کچھ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کی بات نہیں کرتا, جب بھی الیکشن ہوں گے ہم نے جیتنا ہے. جتنی دیر یہ حکومت چلے گی معاشی بحران بڑھ جائے گا. ہمیں اب کسی نے پیسہ نہیں دینا, ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے, یہ میچ نہیں کھیل سکتے. 36 ضمنی انتخابات میں سے 29 پی ٹی آئی جیت گئی, ان کے ساتھ پوری اسٹیٹ مشینری تھی, الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. ہمیں یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں. اب تو کسی کو شک نہیں کہ سلیکٹڈ کون ہے. بھائی جان آپ بھی سلیکٹڈ ہیں, آپ بھی سلیکٹڈ ہیں عمران خان صاحب, اور یہ بھی سلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, دونوں تو آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں, آپ لوگ دونوں سلیکٹڈ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. زیادہ لوگوں کو بیوقوف مت بنایا کہ جناب میں تو بڑا زبردست میں ووٹ لے کے آیا تھی, آپ کے سارے چٹے بٹے کھل گئے ہیں سارے کہ آپ کو کس طرح کی سپورٹ ہوتی تھی. میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا خان صاحب, میں ایک دن ایک کتاب لکھوں گا, آسمہ شرازی صاحبہ کی تو کتاب آ گئی ہے, ایک دن میں بھی کتاب لکھوں گا, اور میرے پاس اس سے متعلق جو انفارمیشن ہے نا کسی دن میں اس کا ساری تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ گیم پلان بنا کس طرح تھا. تو یہ امپریشن مت دیا کریں کہ جناب میں تو سلیکٹڈ نہیں سی, ہون جڑے آئے نا وہ سلیکٹڈ ہے, یہ امپریشن مت دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف الٹا بھی لٹک جائے تو الیکشن نہیں جیت سکتا. ان کی کوشش ہے کہ الیکشن سے یعنی مقررہ وقت سے بھی آگے لے جائیں. ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ملک کو اس سے الیکشن سے اس مصیبت سے نکالا جا سکتا ہے. ان کی کوشش ہے ان کے کرپشن کیسز ختم ہو جائیں. مجھے افسوس ہے ان کو NRO 2 دیا گیا. ہم سب جانتے ہیں NRO 2 کس نے دیا. NRO 1 مشرف نے دیا, NRO 2 اس ملک کے طاقتور شخص نے دیا.
ان کے سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں, اب یہ پھر بچ جائیں گے. مفرور سلمان شہباز ملک میں واپس آ رہا ہے. کوئی بھی دنیا میں اس کیس سے نہیں بچ سکتا تھا جس میں سلمان بچ گیا. یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ کیسز کیے جائیں, یہ چاہتے ہیں عمران خان کو نااہل کیا جائے. کوئی کیس ڈھونڈیں, اس پہ 2.5 سال سے ہم پہ کیسز کر رہا ہے. ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے, وہاں ہمارے کیس نہیں سنے جا رہے. اعظم سواتی نے جنرل باجوہ کے خلاف ٹویٹ کی کہ اس نے NRO2 دیا. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے NRO2 دیا, آپ یہ کہہ دو کہ نہیں دیا, لیکن اس کو ننگا کر کے مارا گیا. تو یہ جناب ایک تو جنرل باجوہ پہ پھر انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ اٹیک کیا. اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا حکومت الیکشن کی طرف نہیں آ رہی تو کیا آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں جائیں گے, اور اگر حکومت الیکشن آگے بڑھاتی ہے تو کیا آپ ایگریسو موڈ میں آئیں گے, کسی بڑے احتجاج کی کال دیں گے. انہوں نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ نواز اور زرداری الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے, ان کا مفاد پاکستان کا مفاد نہیں ہے. میری کوشش یہ ہے کہ ادارے ملک کا سوچیں. مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. ہمارا جو پلان تھا ہم اسی پہ چلیں گے. میں نے کہا ہے کہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, ایسا ہی ہوگا. تو جناب ابھی بھی جو ہے وہ دسمبر والی بات کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح ہی قائم ہے. تو دسمبر کی آج 11 تاریخ ہو گئی ہے, تو 20 دن ہو رہا ہے کہ نا ساڑھے کو, تو 20 دن کے اندر انشاءاللہ جو ہے یہ اسمبلیاں عمران خان صاحب توڑ دیں گے, یہ آج انہوں نے دوبارہ کہا ہے. اچھا, پھر ان سے سوال ہوا جی شہباز گل کے خلاف لاہور میں مقدمہ ہوا, آپ کی حکومت ہے, کیا اس مقدمے میں پرویز الہی ملوث ہے یا کوئی اور طاقتور ملوث ہے؟ انہوں نے کہا میں اس پہ چیک کروں گا شہباز گل کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے. میں نئے سیٹ اپ سے امید لگا کے بیٹھا ہوں, کہ نیشنل سیکیورٹی کے ادارے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کیس کو لاہور والا, یہ جو لاہور میں شہباز گل کے خلاف کیس ہوا ہے, اس کو ابھی بھی تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں, کم از کم جہاں تک مجھے یاد ہے. آئی کوڈ بی رانگ, لیکن منیمم 2 دن ہو چکے ہیں. 2 دن کے بعد بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا آپ کو, میں چیک کر کے بتاؤں گا. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, یہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ شہباز گل کے اوپر کیس کس طرح ہوا ہے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا جی کہ کاف لیگ اسمبلیاں ٹوٹنے پر تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے, کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں واضح کر دوں موقف مختلف ہوتا ہے. ان کا موقف ہے کہ آگے چلنا چاہیے, اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو آئے گا اس کے ذریعے یہ اپنا IG رکھوا کر ہم پر ظلم کریں گے. تو اس کے بعد سوال ہوا جی الیکشن کمیشن اگر آپ کو نااہل کرتا ہے تو, اچھا جی, الیکشن کمیشن اگر نااہل کرتا ہے تو اب ذرا جواب سنیے. الیکشن کمیشن اگر مجھے نااہل کرے گا تو وہ پاکستان میں اور ذلت کمائے گا. ہاں جی بھائی جان, آپ تو انٹچبل ہیں, عمران خان صاحب انٹچبل ہیں. آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا جائے, آپ کے خلاف کوئی عدالت آپ کو بلا لے, تمہاری ایسی کی تیسی, آپ نے 1 منٹ میں اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم چھوڑ دینی ہے. ارسلان بیٹا اسے غداری کے ساتھ جوڑ دو, ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی جرت کس طرح ہو کہ وہ مجھے دے. یہ ہے وہ ضد, یہ ہے وہ غرور کہ جناب میرے خلاف کس طرح فیصلہ آ سکتا ہے. یہ اور باتیں سنیں آپ, باتیں کریں گے تحریک انصاف, ٹھیک ہے, لیکن انصاف جو ہے نا وہ انصاف ہوگا جو میں چاہوں گا. میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو وہ ذلت کمائے گا. الیکشن کمیشن اگر میرے خلاف فیصلہ دے دے گا تو وہ ذلت کمائے گا. اچھا جی, پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن مجھے نااہل کر ہی نہیں سکتا, کر بھی دے تو کیا پاکستانی عوام کسی اور کو ووٹ دے گی اگر. اچھا, پھر سوال ہوا جی اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ہمارے ایٹمی اثاثے کتنے کمپرومائز ہوں گے. انہوں نے کہا میں نے 1 جون کو سمیع ابراہیم کے شو میں کہا تھا کہ میں لیڈر ہوں, میں اپنی قوم کو آگاہ کیوں نہ کروں. اس کے بعد ایک صحافی سوال پوچھنے لگا تو خان صاحب نے کہا کہ بس, لیکن پھر اٹھتے سن لیا. انہوں نے کہا کہ جی کیا KP اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو دسمبر کا کہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ فوج کو کہتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے اور الیکشن کروائے, آئین میں تو ایسی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آئین میں گنجائش تھی کہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگا کے ارکان خریدیں, کیا NRO2 کی آئین میں گنجائش تھی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی چور کو NRO مل جائے؟ انہوں نے تو آئین کی ہمیشہ دھجیاں اڑائی ہیں. جنرل عاصم کی بہت تعریفیں سنی ہیں, امید ہے وہ امر بالمعروف پہ چلیں گے, وہ حافظ قرآن ہے. مجھے ابھی تک کوئی تبدیلی البتہ نظر نہیں آئی. تو نئے آرمی چیف سے بھی انہوں نے جو ہے اپنا گلہ کر دیا ہے کہ جی آپ آ تو گئے ہیں لیکن مجھے تبدیلی نظر نہیں. اور آپ ذرا صرف یہ دیکھیے کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ جی آپ فوج کو مداخلت کا کہتے ہیں لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کو وہ جسٹیفائی کس بات سے کر رہے ہیں کہ جی آئین میں اس چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے, اس لیے چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی غیر آئینی کام ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ شخص جو ہے نا اس کا آئین اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شخص کا کہ بھائی جان قانون کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے اس بارے میں, آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. لیکن پھر آپ کے دماغ میں یہ غرور اور یہ فطور ہے کہ جناب یہ عدالت, یہ الیکشن کمیشن یہ میرے خلاف فیصلہ کس طرح دے سکتی ہے. اسی لیے بھائی میرے جو ہیں وہ ابھی توہین عدالت کا کیس بھی بھگت کے ہٹے, بچت ہوگی اس کے اندر, آپ کی بچت ہوگی.
لیکن دس از دا فیشسٹ مائنڈ سیٹ دیٹ دس پرسن ہیز کہ جی میرے خلاف کچھ نہیں آپ کہہ سکتے. ٹھیک ہے, آپ میں جو کہہ رہا ہوں, میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ انٹروین کریں, آپ کروائیں, آپ بیچ میں پڑھیں. اور اسی لیے جنرل باجوہ کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب آپ کچھ ہمیں سنبھالیں, آپ ہماری حکومت بچائیں. تو وہاں سے ہمیشہ یہ سگنل آتا تھا کہ بھائی جان یو آر آن یور اون, آپ کے مذاکرات کروائے جا سکتے ہیں لیکن یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے لیے ڈنڈا چلایا جائے گا. جس کی چڑ ان کو چڑھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج اپنی ساری پرابلمس کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل باجوہ کو قرار دیتے ہیں, کیونکہ وہ لاڈ پیار نہیں مل رہا نا. وہ جو لاڈ پیار ایک زمانے میں ملا کرتا تھا وہ مل نہیں رہا. اور اسی لیے نئے آرمی چیف کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب مجھے ابھی تک کچھ تبدیل ہوتا نظر نہیں آیا. یہ ناراضگی بھی ہے, لیکن پھر ساتھ انہوں نے آگے چل کے پھر ساتھ یہ بھی کہہ بھی دیا کہ مجھے ان سے بڑی امیدیں ہیں, مجھے بہت ان سے امیدیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھتا ہوں خان صاحب کہ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا؟ یہ ایک سوال ہے, بس صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ کسی دن کوئی صحافی, ہمیں تو انہوں نے انٹرویو دینا نہیں ہے, بے شک نہ دیں گے, ان کا رائٹ ہے, لیکن کبھی کوئی صحافی کسی پریس کانفرنس میں یا کسی ٹاک شو میں ان سے ضرور یہ سوال کرے کہ آپ نے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.